میں ایسے ہی سوال کر رہا ہوں آپ کا، جس کا دل کرتا ہے، جس کو جہاں سے بات سمجھ آتی ہے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں. نماز کے ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے جو نماز ہے وہ اس میں آپ ایک الگ جگہ تک پہنچ جائیں، ایک بندگی تک پہنچ جائیں، ایک اللہ کے عشق میں آپ بس آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو دنیا کا. جیسے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا کیا جائے اس کے لیے، کیا اس کے لیے ٹریننگز ہیں. مطلب آبویسلی دیکھیں انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. میں ابھی جب حضرت آدم اور اماں حوا کی بھی بات کر رہا تھا تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. سو عام زندگی میں بھی ہوتی ہیں. ایسا کیا ہم ان کی کیا پریکٹسز ہیں جس پہ ہم جا سکتے ہیں؟ حنیف بھائی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اچھا میں تھوڑا سا یہاں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جہاں تک انبیاء کرام کی بات ہے تو انبیاء کرام سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، ان سے ذہول ہوتا ہے. ذہول کا یہ مطلب ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پڑے ہوئے یہ اس کو بچانا ہے، لیکن میں کسی اور میرا کوئی دوست آ گیا، میں محبت میں کھڑا ہو گیا، میں کہوں ماشاءاللہ، تو اس کو ٹھوکر لگی اور یہ ٹوٹ گیا. خطا اور غلطی یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور اس کو میں جان بوجھ کر ٹھوکر ماروں. تو انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ پہلا تو ہم اپنا یہ کلیئر کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نماز کے اندر، دیکھیں نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم عبادت کی طرف جاتے ہیں تو نفس اور شیطان یہ ہمارے دشمن ہیں. وہ ہر اس چیز سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری نماز کے اندر یکسوئی، متانت اور خلوص آ جائے. یہ جو وسوسہ آپ نے کویسچن اٹھایا، یہ ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ کسی جھگی کے دروازے پر، کسی کٹیا کے دروازے پر کوئی گارڈ کھڑا ہو؟ بینکوں کے دروازے پر گارڈ کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ واہ، اچھی بات، اچھی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جھگی ہے، وہ جو کٹیا ہے جس کے اندر جھونپڑی ہے، اس کے اندر خزانہ ہی نہیں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہاں ڈاکو کا خطرہ بھی نہیں. اور بینک کے اندر خزانہ ہے، دولت ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے. تو جہاں جتنی زیادہ ایمان کی پاور ہوگی، جتنا زیادہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی قربت نصیب ہوگی، اتنا زیادہ شیطان اور نفس کو اس بندے پر حملہ ہوگا. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ، ہمیں ایسے ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، ویسے تو عام طور پر ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ جو بالکل ناقابل بیان ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ بعض اوقات تو ہمیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں. یعنی ایسے ایسے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں. آقا نے فرمایا واقعی تمہیں آتے ہیں ایسے؟ یا رسول اللہ ایسے آتے ہیں خیالات. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا ایمان سلامت ہے. اللہ. تو یہ جو نماز کے اندر وساوس کا یا نکمے گندے گندے خیالات کا آنا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایک چیز کا ایک انڈیکیشن ہے، اس کا سائن ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایسی دولت رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کو نہ بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ نے جو کہا تھا نماز کے اندر خلوص، اس کی جو سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ وہ یہ کہ خوف ہو انسان کے اندر. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جس وقت مصلی نماز پر جاتے تو آپ کے جو شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم پہلے کانپتا اور آپ کے چہرے پر زردی آ جاتی. تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ شہر خدا ہیں اور جب مصلی پہ جاتے ہیں تو آپ ایسے لرزتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ زردی آتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ علی تو کس بادشاہ کونین کے دربار میں آ کر کھڑا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو کیفیات ہیں، یعنی انسان کے اندر خشیت، خوف الہی، یہ جس وقت انسان کے اوپر طاری ہو تو پھر وہ خلوص اور وہ یکسوئی بھی انسان کو حاصل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.